علی نبینا علیہ السلام کی علم و حکمت کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، توریت اور زبور کی تصدیق و مطابقت کے حوالے سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی چند معجزات، انبیاء کرام علیہ السلام نے معجزات کی تقسیم کے درمیان جو حکمت رب تعالیٰ کے پیش نظر ہے، اس حکمت کا بیان کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب اور دیگر انبیاء کے علم غیب کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معجزات کا ذکر فرمایا، کمالات کا تذکرہ فرمایا، ان کمالات کو جاری رکھتے ہوئے رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت کا تذکرہ اگلی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میرے سامنے یعنی میرے پاس مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی، جو اس وقت میرے سامنے ہے یعنی توریت، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس توریت میں تم پر جو چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، میں ان چیزوں کو، ان میں سے کچھ چیزوں کو تم پر حلال کرنے والا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت اور پیروی کرو۔ آگے فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے۔ آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو توریت کی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی اپنے سے پہلے نازل ہونے والی شریعتوں، کتابوں، نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنے سے پچھلے پیغمبر کے بارے میں یہ کہے کہ وہ غلط تھے اور میں درست ہوں، بلکہ ہر نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے سے پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام بھی پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم مسلمانوں پر گزشتہ تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی گزشتہ تمام شریعتوں پر، تمام کتابوں، صحیفوں پر جو رب کے نازل کیے ہوئے ہیں، ان پر ایمان رکھنا لازم و ضروری ہے۔ یہاں تک کہ کسی ایک نبی کا انکار بھی انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور یہی وہ تصدیق ہے کہ جو ہر نبی اپنے سے گزشتہ انبیاء کی کرتے آئے ہیں، اور اپنی امت کو اس بات کی تعلیم و تربیت دیتے رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ برحق ہیں، میں انہی کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اس لیے ان پر بھی ایمان رکھنا اور ان کا بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات گزشتہ درس میں ہو چکی کہ حضرت عیسیٰ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف ہی دعوت دینے والے تھے، اللہ یہ کہ چند چیزیں جو حلال تھیں انہیں حرام کرنے والے، اور چند چیزیں جو حرام تھیں انہیں حلال کرنے والے تھے، وگرنہ تمام تر شریعت وہی تھی کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ تو اس معنی میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اب رہی بات کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی تصدیق کرنے والے تھے، ان کی شریعت کی دعوت دینے والے تھے، تو یہودی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف کیوں ہوئے؟ یعنی وہ لوگ کہ جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، اور جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو انہیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایک اور پیغمبر آیا کہ جس نے ان کے نبی کی تصدیق کی ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی مخالفت کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، ان کے نازل ہونے کے بعد گزشتہ شریعت میں تبدیلیاں واقع ہونی تھیں، یعنی
یہودیوں پر جو چیزیں حلال تھیں ان میں سے کچھ حرام ہونے والی تھیں، جو حرام تھیں ان میں سے کچھ حلال ہونے والی تھیں، اور یہ تبدیلیاں یہودیوں کے لیے ناپسندیدہ تھیں۔ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ یہودی اپنی کتاب میں یعنی توریت میں حضرت عیسیٰ کا ذکر پانے کے باوجود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے باوجود، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کے بچپن میں ان کے کچھ معجزات ان سے ظاہر ہوئے، پھر انہوں نے اعلان نبوت فرما کر اپنے معجزات کا اظہار فرمایا، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے لگے، تو ان یہودیوں کو یہ خطرہ پیدا ہونے لگا کہ یہ وہی نبی ہے کہ جو ہماری شریعت کو بدل دیں گے۔ اب شریعت کے بدلنے کے خوف سے اور نہ اسے پسند نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ چال چلی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تاکہ نہ عیسیٰ رہیں گے، نہ ان کی تعلیمات رہیں گی، اور نہ کوئی ہماری شریعت میں تبدیلی لا سکے گا۔ یہ وہ بنیادی وجہ بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جن چیزوں کو حلال کرنا تھا اور جن چیزوں کو حرام کرنا تھا، ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مثال کے طور پر شراب نہایت سختی سے حرام تھی، دین عیسوی میں شراب کو حلال کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کسی شخص کے جسم پر نجاست لگ جاتی تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جسم کا وہ حصہ یا کپڑے کا وہ حصہ کاٹ دیا جاتا تھا اور پھر جا کر پاکی حاصل ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس قسم کی اور بہت ساری سختیاں تھیں کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں حلال کیا گیا، ان سختیوں کو نرمیوں سے تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے علاوہ تھے، یعنی وہ معجزات نہیں تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، بلکہ ان کے معجزات اپنے زمانے کے اعتبار سے، جیسا کہ گزشتہ درس میں گفتگو ہو چکی کہ ہر نبی کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزات عطا کیے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ان کے زمانے کے اعتبار سے عطا کیے گئے تھے۔ تو ان معجزات کو دیکھ کر بھی انہیں یہ خطرہ لگنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی اس طرح لوگوں کے ساتھ یعنی نہ مردوں کو زندہ کیا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کام کر رہے ہیں، تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو، ہماری شریعت، ہمارے دین کو تو بالکل ہی بھول جائیں گے۔ اور یہ حقیقت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں بعثت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ منسوخ کر دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمہ جاری کیا گیا تھا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی فضیلت، یہ وہ فضیلت تھی کہ جو یہودیوں کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ تو اس طرح اور بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو مخالفت کا سبب بھی بنی، تصدیق کا سبب بھی بنی، حلال و حرام کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آیات و کتاب اور احکام بھی واضح ہوئے۔ پھر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانی ایک تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی، دوسرا یہ کہ وہ نشانی انجیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی تھی، تیسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت کی تصدیق کرنا یہ ایک وہ نشانی تھی کہ جو یہودیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری واطیعوں اور میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یہاں اطیعون کا جو لفظ ہے کہ میری اتباع کرو، اس سے مراد یہی ہے کہ اب میرے لائے ہوئے احکام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لائی ہوئی جو شریعت تھی، جو لائے ہوئے جو احکام تھے، ان کو چھوڑ کر یعنی ان کو ترک کر کے اب میرے جو احکام ہیں کہ جو جن میں سے بعض حضرت موسیٰ کی شریعت کی تصدیق کرتے ہیں، بعض اس میں تبدیلی کرتے ہیں، تب مجھ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کی پیروی کرو۔ یہ واضح کرتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے کسی ایک خاص قبیلے کے لیے نہیں تھے، بلکہ پورے کے پورے بنو اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے تھے۔ اسی لیے آپ نبینا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے فلاں لوگ جو ہے وہ میری اتباع کریں اور فلاں لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، بلکہ ایک من جملہ حکم ہے کہ سب لوگوں سے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور جو بھی اللہ سے ڈرے وہ میری اتباع اور میری پیروی کریں۔ پھر فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ،
اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ یہ وہ واضح حکم ہے رب کائنات کی عبادت کا کہ جو تمام انبیاء میں مشترک رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تک تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہی جملہ رہا ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو۔ اب یہاں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس سے پہلے یہ چیز بیان کی گئی کہ وہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، پالنے والے کو، تو گویا کہ یہ ایک دلیل دی گئی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے، رب ہماری تربیت کرنے والا ہے، اور اسی کے ذمے چونکہ پالنے میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، رزق بھی شامل ہوتا ہے، دیکھ بھال، حفاظت، مسائل و آلام سے چھٹکارا، غمی اور پریشانی میں ساتھ دینا، یہ تمام تر چیزیں تربیت میں شامل ہوتی ہیں، پالنے میں شامل ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو انسان کے دکھ درد میں اس کے کام آتی ہے۔ رب کائنات کی ہی ذات وہ ذات ہے کہ جو انسان کو پریشانیوں سے نکالنے پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو انسان کو رزق فراہم فرماتی ہے، اور رب کائنات ہی وہ ہے کہ جو انسان کے لیے کسی بھی حوالے سے معاون اور کسی بھی حوالے سے اس کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ جب ہمیں پالنے والا یعنی ہماری مشکلوں میں ساتھ دینے والا خدا ہے، جب ہمیں رزق فراہم کرنے والا خدا ہے، ہمیں زندہ رکھنے والا خدا ہے، ہماری ہر مشکل میں ہمارے کام آنے والا خدا ہے، تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ محض ایک پیغام بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اگر اس آیت کو تھوڑا سا عام کیا جائے تو تمام کائنات کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ ان کے جو معبود ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے ہندو مت ہو چاہے بدھسٹ ہو، وہ جن جن خداؤں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان خداؤں میں یہ ساری باتیں نہیں پائی جاتی کہ وہ پالتے ہوں، کیونکہ ان کا بھی یہی کام ہے، ان کا یہی کہنا ہے۔ مثلا ہندوؤں کا کہنا اپنے بتوں کے بارے میں کہ ہمارے جو بت ہیں انہوں نے بنایا، ہمارے جو بت ہیں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ایسا کیا، جبکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے کہ جو چیز اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں انسان کی محتاج ہو تو وہ یقیناً انسان کی کسی کام کی نہیں۔ مثال کے طور پر ہندو ایک بت کو اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے، تو بت جب اپنے وجود میں انسانی ہاتھوں کا محتاج ہے تو ذرا بتائیں کہ وہ انسانی ہاتھوں کی حفاظت کیسے کرے گا۔ اسی طرح ایک ستاروں کی عبادت کرنے والے جب ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ ستارہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں رات کا محتاج ہے، دن میں ستارہ نظر نہیں آتا، رات کا محتاج ہے کہ رات ہوگی تو ستارہ چمکے گا اور اس کی روشنی نظر آئے گی، وہ نظر آئے گا۔ جب وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے میں کسی دوسری چیز کا محتاج ہے تو پھر وہ دوسروں کی حفاظت یا دوسروں کے رزق کا ذمہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جبکہ رب کائنات کے بارے میں آج تک کوئی شخص یہ دلیل پیش نہیں کر سکا کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی وجہ سے قائم ہے، اس کی ذات کسی اور کی محتاج ہے، کوئی اور ہو تو وہ ہو، کوئی اور نہ ہو تو وہ نہ ہو۔ آج تک دنیا میں ہزاروں قسم کے خالق کائنات کی ذات پر اعتراض کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو عدم قرار دیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ خدا کوئی نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ خدا کی ذات ایسی ہے ویسی ہے، لیکن آج تک دنیا میں کوئی بھی ملحد یہ ثابت نہیں کر سکا، کوئی بھی ایتھیسٹ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ خدا کی ذات کسی اور کی محتاج ہے۔ جب خدا اپنی ذات میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے تو وہی اس بات کا حقدار ہے کہ پھر اسی کی عبادت ہو، کیونکہ جو خود دوسروں کا محتاج ہو وہ دوسروں کے کام پھر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اور کسی صفت کا ذکر نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے سنتا اور تمہیں سنتا ہے تو اس لیے اس کی عبادت کرو، اللہ مجھے دیکھتا اور تمہیں دیکھتا ہے تو اس لیے اس کی عبادت کرو، کیونکہ یہ سارے کام تو ایک نارمل انسان بھی کرتا ہے، دیکھتا سنتا انسان بھی ہے۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اور مجھے بھی جانتا ہے تمہیں بھی جانتا ہے، اس کی عبادت کرو، کیونکہ یہ ساری صفتیں تو وہ ہیں کہ جو نارمل ایک عام انسان اپنے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی سنتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کلام فرمایا، وہ بات فرمائی کہ جو دنیا میں اور کسی بھی نہ تو انسان میں نہ اور کسی مخلوق میں پائی جا سکتی تھی۔
فرمایا کہ اس کی عبادت کرو کہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور رب میں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شامل کر دی گئی۔ فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس کی تلقین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک تمام انبیاء کرتے آئے ہیں۔ یہی وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس پہ چلنے کا حکم تمام انبیاء دیتے آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوا، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری تبلیغیں فرمائی، سارے احکامات لوگوں کے سامنے بیان کر دیے، پھر یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا شروع کیا تو بہت سے لوگ ان کے خلاف ہوئے، چند ہی لوگ ہوتے تھے کہ جو ان پر ایمان لاتے تھے۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا اور اپنے معجزات کا بھی تذکرہ کر دیا، اپنے کمالات کا بھی ذکر کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ کی عبادت کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر دیا، چند لوگ ان پر ایمان بھی لے آئے، یہودی ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے مخالف ہو کر انہیں قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احس عیسیٰ منہم الکفر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ باقی کے جو لوگ رہ گئے ہیں انہوں نے کبھی دین کو قبول نہیں کرنا، یہ کافر ہی رہیں گے۔ تو انہوں نے پھر فرمایا من انصاری الی اللہ، اپنے حواریین سے کہا کہ کون ہے کہ جو اللہ کے دین پر میری مدد کرے، کون ہے کہ جو میرا مددگار ہو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں چند باتیں ہمارے لیے قابل فکر ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حواری کسے کہتے ہیں۔ حواری دراصل لفظ حور سے بنا ہے، اور عرب میں حور اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو سفید لباس اوڑھتا ہو۔ تو حواریین کے بارے میں سب سے جو آسان اور سمجھ میں آنے والا جو قول ہے وہ یہ کہ حواریین انہیں اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ سفید لباس پہنے رکھتے تھے، اس وجہ سے انہیں حواریین کہا گیا۔ اور ان کی تعداد بعض روایات میں ہے کہ یہ 12 تھے، بعض روایت میں کہ یہ 19 تھے، مختلف روایات میں مختلف تعداد ہیں، البتہ زیادہ تر روایات 12 حواریین کی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی، یہودیوں کی مخالفت کو دیکھا تو مخالفت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ماننے والوں سے، یعنی اس وقت تک حضرت عیسیٰ پر محض اتنے ہی لوگ ایمان لائے تھے، ان لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے کہ جو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف میری مدد کرے، میرا مددگار ہو۔ تو حواریین نے، یعنی ان کے اصحاب نے یہ عرض کیا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو عموماً یہ تشویش ہوتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ایک عموماً ہمارے ہاں تصور دیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم المدد، یا اس قسم کے نعرے لگانا شرک ہے، یہ عموماً ہمارے ہاں ایک تصور دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر پھر کیا فتویٰ لگے گا کہ جو لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ کون ہے جو میرا اللہ کی طرف مددگار بنے، اور پھر ان کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں، بلکہ ان کے ماننے والوں کا جواب یہ ہے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ خدا کی مدد کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا شرک تو وہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا اور بڑے عزت کے پیرائے میں کیا گیا، بڑے احترام کے پیرائے میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ انہیں ان کی عزت، ان کی تکریم کرنے کے لیے اللہ نے یہاں اس بات کا ذکر فرمایا کہ ایسے وقت میں کہ جب پوری دنیا، جب پورے کی پوری قوم حضرت عیسیٰ کے خلاف تھی، اس وقت یہ چند افراد تھے کہ جو ایک نعرہ لگا کے کھڑے ہوئے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو یہ ایک عزت کے پیرائے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، زیادہ تفصیلی بات میں آپ کے سامنے نہیں عرض کر رہا، صرف اتنا خلاصہ سمجھ لیں کہ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے غیر سے مدد مانگنا کبھی بھی شرک نہیں رہا، کبھی بھی شرک نہیں رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے
اپنے حواریین سے مدد مانگنا اور ان حواریین کا یہ الفاظ کہنا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو اگر یہ شرک ہوتا، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، تو پھر سب سے پہلے فتوی خدا نخواستہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ پہ لگائے جاتے کہ انہوں نے شرک کیا کہ لوگوں سے مدد مانگی ہے، اور ان کے حواریوں نے معاذ اللہ شرک کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال حقیقی معنی میں یہاں نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے مدد مانگی ہے اور نہ ہی حقیقی طور پر حواریین نے اللہ کی مدد کرنے کا کہا ہے، بلکہ اس کی تعبیر یوں کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگ سارے کے سارے ہمارے مخالف ہو چکے ہیں، لوگ ہمیں اذیت دے رہے ہیں، ہمیں قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، تو اس وقت کون ہیں وہ لوگ کہ جو اس مشکل وقت میں اللہ کے دین کی مدد کرے گا؟ تو ان حواریین نے جواباً یہ عرض کیا کہ ہم چونکہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہو جائیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اپنے اس ایمان کے ناطے ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ عمومی طور پر یہ تعبیر کی جاتی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے حواریین کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی روایت مشہور ہے، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور اس امت میں میرے جو حواری ہیں، یعنی بہت ہی مخلص جو ساتھی ہیں، وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ حضور کے غالباً بھی ساتھ بھائی بھی ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حضرت زبیر یہ میرے حواریین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے ان حواریین کی ایک دعا کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ ان حواریین نے جب حضرت عیسیٰ سے یہ عرض کیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو آگے پھر کہا کہ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور اے ہمارے رب ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یہ گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھنا، یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ یہ گواہی دینے والے امت محمدیہ ہیں کہ جو کل بروز قیامت گزشتہ تمام امتوں کی حق پر یا باطل پر ہونے کی گواہی دیں گے۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اس بات کو باعث فخر سمجھتی تھی کہ ان کا نام امت محمدیہ کے ساتھ لکھا جائے، تو اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ شاہدین کے ساتھ یعنی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں۔ پھر رب نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازش کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کی سازش کی، انہیں سزا عطا فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین طور پر سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا اور سب سے بہترین سزا دینے والا ہے۔ یہاں یہودیوں کے جس مکر کا تذکرہ کیا گیا وہ مکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی در حقیقت سازش تھی، کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کی سازش رچائی گئی۔ یہودیوں نے اس وقت کے بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ولد الزنا ہیں، ان کی ماں نے زنا کیا تو جس سے یہ پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ان کے باپ کا پتہ نہیں کہ کون ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے کا کہتے ہیں، بادشاہ کی اطاعت اور بادشاہ کی پیروی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام خراب کر رہے ہیں، لوگ بادشاہ کی محبت کو چھوڑ کر عیسیٰ کی محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کے ذریعے اس زمانے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے بھڑکایا۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور شہید کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے۔ سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ ان سے بچنے کے لیے ایک گھر میں تشریف لے گئے۔ یہاں تک جو سازش تھی ان یہودیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سازش کے خلاف اپنی سزا کا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اس وقت جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، اسی گھر کے روشن دان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اسی گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے اپنے حواریین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے ایسا شخص کہ جس پر میری صورت ظاہر ہو جائے، یعنی جو میرا ہم شکل ہو جائے، اس کے بدلے میں وہ اور قتل کر دیا جائے، جس کے بدلے میں اسے جنت عطا کی جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ ان
حواریین میں سے ایک حواری اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی شکل کو قبول کریں، ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام روشندان کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام انہیں آسمان کی طرف لے گئے، اور پھر جب وہ لوگ جو انہیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جس شخص پر حضرت عیسیٰ کی شکل ظاہر ہوئی تھی اسے عیسیٰ سمجھ کر اہانت بھی کی، سر پر کانٹے ڈالے، سولی چڑھایا، انہیں پھانسی دے دی، اور وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا ہے، سولی چڑھا دی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف پرواز فرما چکے تھے۔ دوسری ایک روایت یہاں یہ بھی موجود ہے کہ وہ شخص کہ جس پر حضرت عیسیٰ کی شکل ظاہر ہوئی تھی وہ حواریین میں سے کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جو قتل کے ارادے سے حضرت عیسیٰ کے پیچھے آئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کو جس کا نام روایات میں یہوذا آتا ہے، اس شخص کو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ تم اندر گھر میں داخل ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دو۔ یہ شخص جب گھر کے اندر داخل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام روشندان کے ذریعے اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا دیا اور اس شخص پر حضرت عیسیٰ کی شکل ظاہر فرما دی۔ جب لوگ اندر داخل ہوئے، یہ اندر داخل ہوا، جس نے دیکھا کہ اندر حضرت عیسیٰ نہیں ہے، یہ واپس باہر آیا تو لوگوں نے اسے ہی عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کی شکل تو عیسیٰ جیسی ہے لیکن اس کا جسم ہمارے ہی ساتھی جیسا ہے۔ پھر ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی بنیاد پر ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ یہ رب کی سزا تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب اور ان کے سازش کے جواب میں فرمائی، انہیں عطا فرمائی کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کر کے مر کھپ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بار اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ یاد کیجئے کہ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا انی متوفیک، میں آپ کی عمر کو پورا کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ، آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، ان الزاموں سے بہتانوں سے آپ کو پاک کرنے والا ہوں جو کافروں نے آپ پر لگائے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں ان کو کافروں پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے فضیلت اور فوقیت دینے والا ہوں۔ ثم الی مرجعکم، پھر ان تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم میں سے جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں سخت ترین عذاب دوں گا دنیا و آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، انہیں اللہ ان کے نیک اعمال کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ وہ آیات ہیں اور حکمت والی یہ وہ آیات ہیں کہ جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، والذکر الحکیم، اور نہایت ہی حکمت والی نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمانا کہ ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں، آپ کی عمر کو پورا کرنے والے ہیں، متوفی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ متوفی کا لفظ وہی ہے کہ جو عموماً ہمارے یہاں وفات کے معنی میں پورا ہوتا ہے اور موت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ موت کو وفات جو کہا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ موت کے ذریعے انسان کی عمر پوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے اسے وفات کہتے ہیں اور اس موت کو وفات کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا یہ لفظ استعمال کرنا کہ انی متوفی کا، ہم آپ کو پورا کرنے والے ہیں، تو پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جتنی عمر ہے وہ عمر ہم پوری کرنے والے ہیں، یعنی اس وقت آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیں گے اور بعد میں آپ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا میں تشریف لا کر آپ اپنی عمر کو پورا فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر جا کر موت تاری ہوگی۔ بعض روایات میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چند لمحوں کی موت تاری کی گئی، اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کر دیا گیا، تو ایسا در حقیقت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک لمحے کی بھی موت اب تک طاری نہیں ہوئی، وہ قرب قیامت پھر سے نازل ہوں گے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں باپ کی طرف سے بھائی ہیں، سب کی مائیں مختلف ہیں، دین سب کا ایک ہے
اور میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ وہ میری امت میں میرے بعد خلیفہ ہوں گے، زمین پر نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ وہ متوسط الخلق ہیں، ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، ان کے بال سیدھے ہوں گے، گویا ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ وہ بال گیلے نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی محسوس ہوگا کہ گویا کہ پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ سلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، فیاضی سے مال کو تقسیم کریں گے، اسلام کے لیے لوگوں سے جہاد کریں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں تمام کے تمام باطل دین ختم ہو جائیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں دجال کو ہلاک کرے گا، تمام ہوئے زمین پر امن ہوگا۔ اونٹ سانپوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، بیل چیتوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ ہوں گی، بچے سانپوں سے کھیل رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ 40 سال تک زمین میں رہیں گے، پھر وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور زمین پر نازل ہوں گے، برحق فیصلہ کریں گے، نیک امام ہوں گے، سلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، بڑی فیاضی سے مال تقسیم کریں گے، یہاں تک کہ اتنے فیاض ہوں گے کہ ان کے زمانے میں کوئی مال کو لینے والا باقی نہیں ہوگا، سارے کے سارے امیر اور مالدار ہو جائیں گے۔ مقام روحہ پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ حج یا عمرہ کریں گے۔ تو یہ دونوں روایات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام برحق ہیں، حیات ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں ہی فرمایا کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، ہم آپ کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوتی تو پھر رب کے یہ فرمانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں؟ پھر تو روحیں ساری کی ساری آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہیں موت کے بعد۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو زندہ ہی اسی حالت میں ہی آسمان کی طرف اٹھانے والے ہیں۔ البتہ بعض روایات میں یہ ضرور تصدیق کی جاتی ہے اور یہ روایات ضرور پائی جاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جس متوفی کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نیند طاری کی جائے گی، اور نیند کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، کیونکہ نیند بھی موت ہی تصور کی جاتی ہے کہ نیند کی حالت میں انسان اسی طرح اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے کہ جس طرح موت کے وقت انسان کے تمام تر اعضاء، تمام تر حواس انسان کے پریشان، یعنی اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ ایک روایت یہ موجود ہے کہ وہ ان پر نیند طاری کی گئی اور نیند کی حالت میں انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ لیکن اصل عقیدہ اور واضح حکم یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس گھر میں کہ جس میں انہوں نے پناہ لی تھی، اس گھر کے روشن دان کے ذریعے جسم روح سمیت ان کی زندگی میں ہی ان کے ہوش و حواس کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ وہ آج بھی چوتھے آسمان پر حیات ہیں، زندہ موجود ہیں، اور قرب قیامت حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں وہ شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ صبح فجر کا وقت ہوگا، وہ نازل ہوں گے، نازل ہو کر جب مسجد میں داخل ہوں گے تو لوگ مسلمان فجر کی نماز کی اقامت کہہ چکے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ان سے نماز کی امامت کے لیے کہیں گے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ آپ ہی پڑھائیں۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری شان اس وقت کیا ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ہوں گے، تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا یہ واضح عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ ہیں، یعنی 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، رب کائنات کے کن کی قدرت کے مظہر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے کافی مشابہت رکھتے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے اگلی آیت کے تحت آئے گا۔ فی الحال آپ کے سامنے آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 تک کا معنی و مفہوم بیان کیا گیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و اعتقاد میں پختگی
اور تمام تر احکام دینیہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا الرحمن پروردگار رحیم علیہ السلام کے صدقے ہماری نشست منعقد کرنا، شریک ہونا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ یا الرحمن جو کچھ سنا جو کچھ پڑھا اس سے اپنے ایمان میں اپنے اعتقاد میں پختگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا الرحمن پروردگار نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا الرحمن ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور نیک اعمال کی عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ فرما. ہمارے ملک پاکستان میں جہاں کہیں بھی بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، پروردگار سب کی مدد فرما. یا اللہ سب کو ان مشکلات سے نجات عطا فرما. پروردگار سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ یا الرحمن ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.